بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ لے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر وہ لوگ قصی بن کلاب کے گھر میں، جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلہ کے سردار موجود تھے۔ سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس فیصلہ کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش کی خبر دے دی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے سامنے سے گزر گئے اور کفار کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر دیکھا تو اپنی رات بھر کی کوشش پر بڑے نادم و شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وحشی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ خوب کھیل کود کرتا اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، مگر جو ہی اس کو یہ احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لا چکے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہتے وہ اپنی بھوک پیاس کی ضرورت کا بھی اظہار نہ کرتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، مسند احمد۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں جماعت چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا، ابن ماجہ۔ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا۔ گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، سورہ آل عمران۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اول مرحلہ میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستہ کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے، سورہ لقمان۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ سورہ سبا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کا ہے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہے۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان جلال کی چادر ہوگی، ورنہ وہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے۔ بخاری شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدہ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد۔